تو حضور نے کیا فرمایا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دور میں، حضور کے دور میں کی بات ہے، کیوں مسئلہ یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ حضور نے ہمارے لیے کہا تھا، 1400 سال بعد ویلڈ ہوگا یہ جملہ. نو، یہ حضور کے دور میں یہ ہوا ہے. کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا عالم الجاہل؟ ہم کو تھوڑی کہہ رہے ہیں ڈرنے کو، ہم نے تو پڑھی ہے یہ بات. کس کو کہہ رہے تھے؟ اپنے دور کے لوگوں کو کہہ رہے تھے اتقوا عالم الجاہل، ہاں نا؟ پاکستانیوں کو تھوڑی کہہ رہے تھے. ہمیں لفٹ کون کراتا ہے؟ اس دور کی بات ہے یہ، اتقوا عالم الجاہل. اچھا کس کو کہیں گے یہ بات؟ حدیث کے الفاظ بتا رہے ہیں، بڑی بے تکلفی ہے ان سے. اتقوا عالم الجاہل، جاہل عالم سے ڈرو اور بچو. کن کو کہہ رہے ہیں؟ جو حضور کی صحبت میں ان کے چاہنے والے تھے ان کو، عام مسلمان کو نہیں کہہ رہے تھے. جو صبح شام حضور کی خدمت میں بیٹھتے تھے ان کو عالم شرار سے بچو، عالم جاہل سے بچو. کیوں کہہ رہے تھے؟ ان کو دیکھا ہوگا نا اٹھتے بیٹھتے ایسے لوگوں کے پاس، لمبے لمبے قد والے تھے نا بہت سارے، لمبے لمبے قد والے تھے نا، لمبے قد والوں کو کے بارے میں کہا ہوگا اتقوا عالم الجاہل، اور وہ پریشان ہو قیل من عالم الجاہل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں نے کہا عالم الجاہل، آپ نے فرمایا عالم اللسان وجاہل القلب، یعنی اسود. قلب کا جوہل کیا ہے؟ دل کا کالا ہونا، دل کا سیاہ ہونا. دل کا سیاہ ہونا کیا ہے؟ اس میں نور کا نہ ہونا کالا ہونا ہے، ذکر اللہ کا نہ ہونا کالا ہونا. تو حضور کے دور میں عالم جاہل بھی تھے، عالم شرار بھی تھے. اس نقطے پر بھی بات کرنی ہے. اور پھر اہل کوفہ کے بارے میں بھی بات کریں. اہل کوفہ جو تھے، سب سے بڑا جرم ان کا کیا تھا؟ سب سے بڑا جرم ان کا یہ تھا کہ انہوں نے 10,000 خطوط امام علی مقام کو لکھے، دھمکی والے. اگر نہیں آئے تو ہم یوم محشر میں کہہ دیں گے یا رسول اللہ ہم نے تو آپ کے نواسے کو بلایا تھا ہماری مدد کے لیے، آؤ دین کو بچاؤ، یہ آئے نہیں. یہ جملے بھی لکھے. جب اس دور کے عاصم منیر بندوق اپنی نکالی، اس دور میں تو یزید تھا نا، آج کے دور میں اس کا نام بدل گیا ہے، آج کے دور میں اس کا نام ہے عاصم منیر چے. تو پھر کیا ہوا؟ جب یہ پہنچ گئے کربلا امام علی مقام، میری طرف دیکھو تو اس کوفے کی عوام میں سے بہت سے لوگوں نے یزید کے لشکر میں جو سپہ سالار تھے ان کو کہا کہ اب یہ یہاں آ گئے ہیں واپس نہیں جانے دینا، کیونکہ ان میں سے کچھ سپہ سالار ایسے تھے جنہوں نے یہ مشورہ دیا امام حسین کو کہ ایسا کرتے ہیں آپ دمشق چلیں اور وہاں خود بات کر لیں. سمجھ گئے؟ جب یہ بات اہل کوفہ کو پتہ چلی تو کیا ہوا؟ یہ کہنے لگے کہ اگر امام حسین دمشق پہنچ گئے اور ہم نے جو خطوط ان کو بھیجے تھے ان کا بتا دیا انہوں نے، تو یزید تو ہم کو لٹکا دے گا کہ ہم نے بغاوت کی ہے، اس کو یہیں مروا دو. ان کو اپنی پڑ گئی تھی نا. اسد عمر، فواد چودھری، عثمان بزدار، یہی لوگ تھے وہ. انہوں نے کہا جی پہنچنے نہ دو، اگر یہ دمشق پہنچ گئے تو یہ تو جا کے کہہ دیں گے، وہ پوچھے گا بھائی آپ کیوں آئے؟ میں ہوں نا خلیفہ، آپ کیوں آئے یہاں پہ؟ تو یہ تو کہہ دیں گے میرا تو کوئی ارادہ ہی نہیں تھا، تمہاری عوام نے بلایا مجھے، یہی کہتے تھے نا وہ تو. کیوں؟ ان کے نظر میں کیا تھا کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نقل کفر نباشد. ان کے ذہن میں یہ تھا کہ معاذ اللہ جیسے امام حسین بغاوت کر رہے ہیں، میں تو آلریڈی خلیفہ ہوں، میرے خلاف اٹھ رہے ہیں، میرے خلاف بغاوت کر رہے ہیں. لیکن معاملہ ایسا تھا نہیں، امام حسین تو آرام سے بیٹھے ہوئے تھے. ان لوگوں نے خطوط لکھے کہ نہیں تم آؤ 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 آؤ، 10,000 خطوط لکھے. اگر امام حسین وہاں پہنچ جاتے تو وہ یہ کہتا بھی آپ بغاوت کر رہے ہیں. امام حسین کہتا میں تو بغاوت نہیں کر رہا، تو پھر آپ کیوں آئے ہیں؟ تو امام فرماتے کہ بھائی آپ کے لوگوں نے مجھے بلایا ہے. اچھا بھائی کس نے بلایا ہے؟ اور جو امام نے بتا دیا کہ بھائی اس نے بلایا ہے نا، تو ہماری تو ہو گئی چھٹی. لہذا اب ہماری بقا اس میں ہے کہ امام حسین دمشق نہ پہنچے، کربلا میں ہی ان کو شہید کر دیا جائے. یہ باتیں کوئی بتائے گا نہیں آپ کو. سارے ڈر گئے، سارے ڈر گئے، کوئی نہیں بولا، خاموش. جیسے آج عوام خاموش ہے، عمران خان جو ہے جیل میں بیٹھا ہوا ہے، خاموش، کوئی نہیں بول رہا. میں آپ کے سامنے امام زین العابدین کا جو ہے ایک اسٹیٹمنٹ رکھتا ہوں. امام زین العابدین نے فرمایا
کہ اتنی اذیت مجھے کربلا میں نہیں پہنچی تھی. امام زین العابدین فرماتے ہیں اتنی اذیت مجھے کربلا میں نہیں پہنچی تھی جتنی کی اہل کوفہ کی خاموشی پر. امام زین العابدین نے فرمایا کہ اتنی اذیت مجھے کربلا میں محسوس نہیں ہوئی جتنی اذیت مجھے اس وقت ہوئی جب اہل کوفہ خاموش ہو گئے, کوئی ہمارے حق میں بولا نہیں. دوبارہ پڑھ دیتا ہوں کہ اتنی اذیت مجھے کربلا میں نہیں پہنچی جتنی کہ اہل کوفہ کی خاموشی پر. کوفہ ایک شہر نہیں بلکہ ایک خاموش امت کا نام ہے. جہاں کہیں ظلم ہو اور خلق خاموش رہے تو وہ دیار کوفہ ہے. جہاں کہیں ظلم ہو اور خلق عوام خاموش رہے تو وہ دیار کوفہ ہے, اور اس کے مکین کوفی ہیں خواہ یہ دیار کہیں بھی ہو. اب کیا ہوا؟ جب کربلا کا واقعہ ہو گیا اب یہ کوفی کھڑے ہوئے, کہنے لگے جی ہم نہیں بیعت مانتے یزید کی, ہم یزید کی بیعت نہیں مانتے, تو ہم جو تلوار اٹھائیں گے, اب تلوار اٹھائیں گے. ایک تو یہ واقعہ ہوا, اہل کوفی امام حسین کی شہادت کے کچھ عرصہ بعد کہنے لگے جی ہم بدلہ لیں گے. ابے بھوتنی کے, تم کو بدلہ لینے کی آج فکر ہوتی تو تم اس وقت یہ واقعہ ہی نہ ہونے دیتے, اس وقت اپنی گردن کٹواتے نا جب امام حسین کربلا کے میدان میں موجود تھے. اب کھڑے ہو رہے ہو. اچھا یہاں تو یہ ہوا کوفہ میں, ادھر مدینہ میں کیا ہوا؟ امام حسین کی شہادت کے بعد جو مدینہ کے لوگ تھے انہوں نے بھی بغاوت کر دی کہ بھائی ہم یزید کے بیعت کو نہیں مانتے. انہوں نے پھر یزید نے لشکر بھیجا. تو مدینے سے پہلے ہی ایک مقام ہے ہرہ. ہرہ کہتے ہیں کالے پتھر کی زمین کو, وہاں پر کالے پہاڑ بھی ہیں نا. تو ہرہ کے مقام پر یہ لوگ آئے, یزید کی فوج, یزید کا حکم تھا اپنی فوج کے لیے 3 دن کے لیے تم آزاد ہو, جو جی چاہے کرو مدینے میں جا کے. یزید کی فوج نے 3 دن تک جو بھی اہل بیت سے محبت کرنے والا تھا کاٹ کے رکھ دیا, عورتوں کو ریپ کیا, بچوں کو نیزوں پر اچھالا, 10,000 لوگوں کو قتل کیا. اچھا یہ وہ وقت تھا کہ کربلا کے واقعے کے بعد امام عالی مقام امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام دوبارہ مدینے میں تشریف لے آئے تھے. لیکن جب یہ واقعہ ہوا تو امام سجاد نے کہا کہ میں اس سے کوئی دلچسپی نہیں رکھتا, جب میرے کوئی گھر آئے گا تو میں دیکھوں گا. تو وہ ان کی طرف تو نہیں آئے. تو لوگوں نے پوچھا امام سجاد سے کہ بھائی انہوں نے تو یزید کی بیعت توڑی اور انہوں نے اعلان بغاوت کیا, یہ تو آپ کے ہی یعنی تصورات سے متفق نظر آتے تھے, آپ نے ان کی حمایت کیوں نہیں کی؟ تو آپ نے فرمایا کہ اگر ان کی حمایت مخلصانہ ہوتی تو واقعہ کربلا نہ ہوتا. ان کے مقاصد سیاسی تھے, اس لیے ہم نے حصہ ہی نہیں لیا.